الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ باب ذکر آج کی ختم نبوت کانفرنس آپ کے اسی علاقہ امین پارک گلی نمبر 4 اور 5 میں انعقاد پذیر ہے۔ میں تمامی دوستوں سے ملتمس ہوں جو پنڈال کے سامنے تشریف فرما ہے یا گھروں میں تشریف فرما ہے، جلد از جلد پنڈال میں تشریف لیں۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد ختم نبوت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مل کے کہہ دیئے صلو علیہ وآلہ کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا۔ یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ کہ اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا او کسے میدان نہیں ہردا۔ او آپے دانا او آپے بینا او ہر کم کردہ آپے، واحد لا شریک الہی صفتہ نال سجاپے۔ وعبد وکر اس نورانی اور وجدانی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن حکیم فرقان حمید کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ و قاری ضیاء الرحمن صاحب کو گوائیں اور تلاوت قرآن حکیم سے اس نورانی اور پاک محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کا شرف حاصل فرمائیں۔ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزیوں پہ لانا، مرزیوں پہ لانا، قادیانیوں پہ لانا، تاجدار ختم نبوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما۔
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. طلبت قرآن حکیم فرقان حمید سے اس پاک اور نورانی محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے کہ خدا کا ذکر کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ درے رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کہ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے اور دوسرا نہ کرے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے کہ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے کہ بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں پہ لعنت، اس کی نوکری پہ لعنت، اس کی چوکری پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت. کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے کہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے کہ ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس گھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے کہ خالد یہ تصدق ہے فقط نعت قبر نہ، محشر میں تیرے بارے نیارے نہیں ہوتے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت نعت دوں گا. محمد آصف صاحب کو آئیں اور ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم اپنے نبی کے تاجدار ختم نبوت.
درود پر پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جو تمہارا نہیں اسے ہم نے جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے اپنے دل سے نکال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ کہ خاک سورج سے اندھیروں کا اجالا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا کہ ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی جس کے ہاتھوں میں محمد کا پیالہ ہوگا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا کہ حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا کہ میری سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے امیدیں مانگو اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا کہ صلائے نعت نبی پائے گا اس دن خالد وہ کرم دیکھنے والا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا میں بلا تخیر حضرت علامہ مولانا عابد قمر نورانی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائیں ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار، تمام غلامان مصطفیٰ، تمام محافظین ختم نبوت مل کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا ایک مرتبہ کثرت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. سب سے پہلے اس محلہ کے باسی، یہاں کے رہنے والے غلامان مصطفیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ہفتہ وار بزم ختم نبوت سجا کر اپنے نبی سے محبت کا، عقیدت کا رشتہ ظاہر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارا اپنے نبی سے رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یقین کر جائیں، یہ چیزیں دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ یہاں کے رہنے والے ہمارے بزرگ، ان کی بزرگی کام آ گئی. اور یہاں آ کر کے جو ختم نبوت کے سپاہی، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان تمام پر میرے محبوب کے انوار اور آپ کی محبت کی بارش ہوتی ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بھی میرے ختم محبوب کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ کبھی مت سوچے کہ میرے صحیح نہیں، اس کے پیچھے میرے پاک محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس محلے کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ جو مہانہ نہیں ہفتہ وار بلکہ ہفتے کے اندر دو مرتبہ حضور کی عظمت کا جھنڈا پکڑ کر کوئی گلی ایسی نہیں جہاں پر عظمت مصطفیٰ کے گن نہ گائے جاتے. اور یہ عمل اس بستی میں رہنے والے ہر مسلمان غلامان مصطفیٰ کے گھر کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث نجات ہے اور عظمت کا علم ہے کہ اللہ نے اس بستی کو یہ شان اور عظمت دی ہے کہ اللہ ان کی زبانوں سے محمد مصطفیٰ کا ذکر کروا رہا ہے. یہ دور تقاضا کرتا ہے کہ اس کے محمد مصطفیٰ کے تذکرے گلی گلی نظر کیے جائیں. میں نے جس کو بھی دیکھا ہے، جس کی عظمت کی بلندی کو دیکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا ہے وہ ختم نبوت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کے جنازے بتاتے ہیں، جن کے چہرے بتاتے ہیں، جن کے کام بتاتے ہیں، جن کے جذبے بتاتے ہیں
مصطفیٰ سے جڑے ہوئے. یہ بات مبالغہ عرائی پر مبنی نہیں ہے، یہ اللہ کی عزت کی قسم سچی بات ہے. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. یہاں آ کے ایمان کو تقویت ملی. مل کے بولے ذرا. آپ کے چہروں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے سروں کو سلام کہ جن کو دیکھ کر میرے عشق میں، میری محبت میں، میرے ایمان میں اضافہ ہوا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. صرف ایک بات اتنی عرض کرنے کے بعد 2 اشعار ہم پڑھیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم اپنے نبی کا جب نام لیتے ہیں تو ہمیں کیا کچھ خیرات مدینے سے ملتی ہے. مل کے پڑھنا ہے میرے بزرگ بھی. ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں. بات کر رہے ہیں نا جو حضور کے مدینے کے کبوتر اڑاتے ہیں. ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں. مل کے پڑھے. ہم مدینے کے کبوتر جو اڑانے لگ جائیں. ہم مدینے کے کبوتر جو اڑانے لگ جائیں. یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں. یہ محبت سے پڑھا ہے کہ اگر صرف ہم مدینے کی غلامی اتنی قبول کر کے صرف کبوتروں کو سلام کرتے رہیں تو شرف کیا ملے گا. یہ جہازوں کے جو مالک ہیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں. ہم مدینے کے کبوتر جو اڑانے لگ جائیں. اور میں جو دم کر دوں عقیدت سے پڑھ کے ایک بار کروں. میں جو دم کر دوں عقیدت سے پڑھ کے ایک بار کروں. شیر جنگل کے، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے. علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں ایک صحابی رسول ہے جنگل میں گئے تو پر آقا پر سامنے شیر آ گیا. کچھ نہیں بتایا کہ میں کیا ہوں. کہا میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو وہ شیر جنگل کا ان کے پاؤں میں آ گیا. تو آپ حضور کے غلام بن جائیں ساری دنیا آپ کی غلام بن جائے. شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے اور ان کے اوصاف اتنے ہیں کہ گنتی
صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں، ایک صفت سوچوں تو ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں۔ آخری شیئر سنیں، میں جو نعت خوانی کا اجر دنیا میں مانگوں، میں غلامی کا اجر اگر دنیا میں مانگوں، میرے پیچھے قدرت کے خزانے لگ جائیں، میرے پیچھے اے میاں قدرت کے خزانے لگ جائیں۔ انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام، مکرم معظم حاضرین، سامعین گرامی قدر، آج ہم طریق ساز ختم نبوت کانفرنس کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری غلامی، ہماری یہ غلامی اللہ اپنے رسول کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محمد وہ ہے جن کی ہر شان قرآن سے ثابت ہے، جن کی شان کا بیان قرآن میں ثابت ہے۔ ہم کسی جھوٹے ملعون کذاب دجال نبوت کے دعوے دار سے کبھی دلیل مانگتے ہیں، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص نے، جھوٹے کذاب نے، دجال نے، کذاب نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، تو میرے امام کا فتویٰ سنے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خبردار، کسی نے اگر اس سے نبوت کی دلیل مانگی، اگر اس سے دلیل مانگی، میرا نبی تو وہ ہے کہ جن کی ختم نبوت کی دلیل اللہ کے قرآن میں امکان ہی نہیں۔ آج دار ختم نبوت، آج دار ختم نبوت، منصب نبی، منصب نبی، لے جانا، انہیں مانا، لے جانا، لے جانا، انہیں مانا، انہیں مانا، لے جانا، رسالہ۔ تو کہا کہ یہ امکان ہی موجود نہیں ہے، یہ ہمارا عشق، ہمارا ایمان اس بات پر قائم ہے کہ کسی سے کوئی دلیل لی جا سکتی نہیں۔ سب سے بڑی دلیل تو ہمارے اللہ کا قرآن ہے، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آقا لجپال نبی، آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا وہ خاتم النبیین ہوں، میں وہ نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں۔ میں نبوت کا تاج پہن کر، تاجدار ختم نبوت کا تاج پہن کر اللہ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ میں اللہ کا آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول بن کے دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہوں۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے خلاف کفر کا فتویٰ دوں گا جس نے اس سے نبوت کی دلیل مانگی، جس نے اس سے دلیل مانگی کہ ذرا دلیل تو بتا، ذرا دلیل تو بتا۔ فرمایا کہ کذاب سے، جھوٹوں سے، دجالوں سے، کافروں سے، ملحدوں سے، گستاخوں سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ میرے محمد کا نبوت کا چراغ نہیں بلکہ سورج اتنا روشن ہے کہ ہمیں دلیل مانگنے کی ضرورت
ہاں یہ دلیل ہم دے سکتے ہیں، اس کے قذاب ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں، اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں، اس کے دجالی ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں، اس کے لعنتی ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں، اس کے خبیث ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں، اس کے گندے ہونے کی دلیل دے سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب کے سچے ہونے کی دلیل اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے اور محمد کے فرمان میں بھی موجود ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لکھتا ہوں خون دل سے، لکھتا ہوں خون دل سے کہ الفاظ عملی پاسد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، پاسد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ ہم تو قرآن کھولتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں دلیل ختم نبوت پر ملتی ہے۔ اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اب تو ختم نبوت کا موضوع آپ کو یاد ہو چکا ہونا چاہیے نا۔ قرآن کھولتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد جو مقام آتا ہے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک آپ نے جو تجھ پہ نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلوں پر نازل ہوا، جو بندہ یہ یقین رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو پختہ فرما دے گا۔ اگر اللہ کی عزت کی قسم کوئی بعد میں بھی کوئی دلیل آنی ہوتی، کوئی کتاب آنی ہوتی، کوئی وحی ہوتی تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہونا تھا۔ صرف قرآن میں ذکر ہے جو پہلے نبی کی کتابیں ہیں یا جو قرآن ہے، اس کے بعد کوئی نہ کتاب آنے والی ہے نہ کوئی نبی آنے والی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ دلیل ہے کہ نہ ان کے بعد کوئی آ سکتا ہے، بلکہ میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، آپ خاتم النبیین کب کے ہیں؟ جامع ترمذی شریف جلد 2 میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین من جلد فی ان آدم فی دینہ۔ اگر پہلے ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں بنی تھی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین کا تاج پہنا دیا۔ بولو خاتم النبیین کا تاج ہے۔ اسی بات پر لوگ کہتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی ابھی تو آدم بھی نہیں آئے تھے تو خاتم النبیین تو اس وقت بھی کہا گیا، خاتم النبیین تو اس وقت بھی کہا گیا نبی کو، ابھی نبی نہیں آئے تھے تو بعد میں نبی آئے، بعد میں آدم آئے، بعد میں عیسیٰ آئے، بعد میں موسیٰ آئے، ان کی نبوت میں فرق نہیں پڑا تو ہمارے ایک جھوٹے نبی آنے سے کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں نہیں، میرا نبی ہے اور میرے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ انی اوتیت جوامع الکلم، میرا نبی کلام تھوڑی کرتا ہے، اس کی تشریح بہت ہوتی، تھوڑا کلام کرتا ہے، وزن اس کا بہت ہوتا ہے، کلام تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت قیامت تک جاتی ہے۔ اگر بعد میں نبی آدم بعد میں آئے، یوسف بعد میں آئے، نوح بعد میں آئے، یعقوب بعد میں آئے، تو جب ان کے آنے سے نبوت میں فرق نہیں پڑا تو اس کے آنے سے کیسے فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ بات، یہ پروپگنڈا، یہ شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، کیونکہ جو باطل ہوتا ہے وہ شکوک ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ حق کے ساتھ باطل کو بھی رد کرتا ہے، شکوک و شبہات کو بھی رد کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
मालिक से अगर सारा 30 पारों का कुरान नहीं आता, अगर सिर्फ ये छोटी आयत वल असर आ जाती तो फिर भी दीन के लिए ये आयत और ये सूरत सारे दीन को काफी हो जाती, क्योंकि वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, ये दो चीजों को बयान करती है, दो अकीदों को बयान करती है और दो कुव्वतों को जवाब देती है। मुसलमानों को कहती है, ऐ मुसलमानों, अगर कहीं शकू को शुबहात आ जाए, अगर बातिलवारी अगर अपनी झूठी दलीलें लेकर आ जाए तो तुम क्या करना, वतवासौ बिल हक़्क़ि। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, ये ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। जितने बड़े आपकी ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है उसी शान से बोलो सुभान अल्लाह। तो ऐ मुसलमानों, तुम ये कहो वतवासौ बिल हक़्क़ि। अपनी गली के अंदर, अपने बाजारों में, जहाँ कहीं तुम्हें ये जिंदीक नजर आए, जहाँ ये गुलाम अहमद कादियानी के झूठे मानने वाले कज़्ज़ाब नजर आए, वहाँ पर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाना, बोलो बोलो, कॉन्फ्रेंस सजाना, ताजे खत्म नबूवत के नारे लगाना, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना, हक पढ़ पढ़ के सुनाना, ये भी खत्म हो जाएंगे, इनका अकीदा भी खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएंगे। अगर नहीं मिटे गया तो मोहम्मद अरबी का नाम नहीं मिटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मिर्ज़ाइयों पे लाने, कादियानियों पे लाने, इसके कहने वालों पे लाने, इसके लिए नरम जैसा रखने वालों पे लाने, इसके मानने वालों पे लाने, ताजदारे खत्म नबूवत। मिर्जाइयों की, इन दजालियों की, कज़्ज़ाबों की पुष्पनाही मगरिब करता है, यहूदी करता है, नसारा करता है। लोग कहते हैं कि झूठे फितने तो मिट जाते हैं, लेकिन ये फितना मुल्कों क्यों फैला? हम कहते हैं इसको फैलाने वाले ये नहीं बल्कि इनके आका यहूदी हैं या ईसाई हैं। इनको सपोर्ट करने वाले यहूदी, इनको सपोर्ट करने वाले काफिर, हजूर के दुश्मन काफिर हैं। इनकी सपोर्ट वो करते हैं, इनकी पुष्पनाही वो करते हैं, मगरिब वाले काफिर करते हैं, वो खबीस करते हैं, वो दज्जाल करते हैं, और हमारी पुष्पनाही मनीने के ताजदार मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, अरे ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा देगा। हमने इनको मिटते देखा है, इन गद्दारों को मिटते देखा है, इनको लैट्रिन के अंदर मरते देखा है, इनके चेहरों को बिगड़ते देखा है, इन कज़्ज़ाबों को भागते देखा है, इन पर लानत पड़ती देखी है, और मोहम्मद के गुलामों के जनाजों को करोड़ों के अंदर होता मिर्जे पे लाने, कादियानियों पे लाने, उसके मानने वालों पे लाने, उसके लिए नरम जैसा रहने वालों पे लाने, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे बुजुर्ग ने कहा, मेरे बुजुर्गों ने कहा कि अगर किसी को पेट के अंदर खराबी रहती हो, कब्ज की शिकायत हो, जहां भी वो बैठा है किसी भी जगह पर, उसी वक्त उस मिर्जे पे लानत शुरू कर दो, आपका पेट सही हो जाएगा। पेट यकीन कर जाओ, अगर ये नुस्खा देकर आपको जा रहा हो कि अगर हो जाए तो उस पर लानत इतनी जरूरी है। लोग हैं, तहजीब से बात नहीं
کرتے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں جس طرح حضور کی شان بیان کرنا محبت مصطفیٰ ہے، ایسے ہی نبی کریم کے دشمنوں پر لعنت کرنا بھی محبت مصطفیٰ. ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ادب سکھاتا ہے ہمارا دین. لیکن ان کے لیے جو غلامان مصطفیٰ ہو، لیکن جو حضور کا غلام نہیں ہے، جو دشمن مصطفیٰ ہے، پھر اس کے لیے ہمارے پاس نہ نرم گوشہ ہے، نہ اس کے لیے نرم زبان ہے. وہ کافر ہے، دجال ہے، وہ لعنتی ہے، اور وہ کوڑے کے کٹ ہے، وہ دنیا کا گندا مال ہے. وہ جہاں ہوگا بدبو پھیلائے گا، اور محمد کا جو غلام ہوگا وہ خوشبو پھیلائے گا. آج امین پارک والوں نے گلی گلی نگر نگر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا کر اپنی سرزمین کو پاک کر دیا ہے. وہ لعنتیوں، جہاں تم بیٹھے ہو کوئی ڈر نہیں، نہ تمہارے عہدے کا ڈر نہیں، نہ کوئی پیسے کا ڈر ہے. یہ لعنت ہے، ادھر بھی پیچھا کرے گی، قبر میں بھی پیچھا کرے گی، اور کل قیامت کے دن تجھے جہنم میں ڈال کر یہ بات ثابت کرے گی کہ ہمارے نبی کل بھی ختم نبوت کے تاج والے تھے، آج بھی ختم نبوت کے تاج. آپ سنو یہ کام کتنا ضروری ہے. یہ بچے لے کر بیٹھے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ان کو انجینئر بنا دو گے، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گے. لیکن ان کو اگر محافظ ختم نبوت بنا دو گے، یہ بچے بھی تمہارے قبر کے اندر کام آئیں گے. یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم ایسے نہیں جذباتی نہیں، بلکہ یہ سنت سیدنا صدیق اکبر ہے. پہلا کذاب، پہلا جھوٹا نبی حضرت صدیق اکبر کی دور میں مسلمہ کذاب کے نام سے سامنے آیا، جس نے دعویٰ کیا، اور جو سب سے پہلے تلوار اٹھی وہ جناب صدیق اکبر کی اٹھی. اب یہ رکنا نہیں ہے، اب میرے ساتھ مل کے چلنا ہے، محبت کے ساتھ سننا ہے. بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی. سب سے پہلے محافظ ختم جتنے لوگ کھڑے ہیں نا، یہ گلوں میں جنت کا ٹکٹ ڈال کے کھڑے ہیں. یہ انشاءاللہ العزیز یہ غلامی کی سند ہماری قبر میں بھی ہماری ساتھ جائے گی. یار خدا کی قسم، کوئی سیاست پہ کٹھا ہے، کوئی دھڑے بندے پہ کٹھا ہے. قربان جاؤ امین پارک والو، تم میرے محمد کی ختم نبوت میں کٹھے ہو. یہ اتفاق، یہ برکت انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا، تلوار اٹھائی، کہا کہ چلتے ہیں، کاٹ دیں گے، لڑیں گے، اور اس قذاب کو واصل جہنم کر دیں گے. صحابہ کچھ کہنے لگے. یہ بڑے صحابہ کرام بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑی قیمتی لوگ ہیں، بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں، اور یہ بڑے حضور کے صحابہ ہیں، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ہے، کوئی ان میں اولون میں سے ہے. یہ بڑے باکرامت لوگ ہیں. کہا جتنے بھی باکرامت ہیں، چاہے حافظ ہے، چاہے قاری ہے، صحابی رسول ہے، چاہے وہ انصار ہے، چاہے وہ یہاں کے رہنے والے جو بھی ہے، سب سے بڑا مسئلہ میرے پاک محمد کی ختم نبوت کا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہاں صحابی کو بھی جانا پڑے گا، قاری کو بھی جانا پڑے گا، حافظ کو بھی جانا پڑے گا، اور جو بھی ہے بوڑھے کو بھی جانا پڑے گا، اس میں جوان کو بھی جانا پڑے گا. کسی کو رعایت نہیں ہے، سب نکلیں گے. کہا یا
صدیق یہ کیسے کرے؟ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے مال۔ تو سنو میرے بھائیوں، امین پارک والوں اور یہاں کی ختم نبوت کے پہرے داروں، سنو، اور آپ کو ٹھنڈ پڑے گی، آپ کو جذبہ ملے گا، آپ کو راحت ملے گی، اور میرے پاک صدیق کا تم کو سچا عقیدہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں، وہ آ جائے، آ جائے، مدینے میں آ جائیں، مدینے میں آ جائیں، آ کر قتل غری کرے، ہماری عورتوں کے ران کا گوشت اتار لے۔ یہ تو صدیق کو گوارا ہے، لیکن کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، آپ فرماتے ہیں یہ صدیق کو گوارا نہیں ہے، یہ صدیق کو گوارا نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بے شمار، بے شمار، بے شمار۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرا نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا یہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یہ جذبہ ہے نا، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ میرے بابا نے رحمت نے ویل چیئر پر بیٹھ کر صدائے تحفظ ختم نبوت بلند کر کے کفر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر حکومتوں کو للکار کر بتایا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ہم کبھی خاموش بیٹھ سکتے نہیں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، بندے کے پاس پاؤں نہ ہو، بندے کے ہاتھ نہ ہو، اگر محبت رسول رکھنے والا دل ہو، اللہ پھر بھی اسے دنیا کا رہبر و رہنما بنا دیتا ہے۔ اور ٹانگ رکھنے کے باوجود، ہاتھ رکھنے کے باوجود، پیسہ رکھنے کے باوجود، عہدہ رکھنے کے باوجود، جو نبوت ختم نبوت کا کام نہ کرے، ان سے یاریاں رکھے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ اسلام اسی کا ہے، محمد اسی کے ہے، قرآن اسی کا ہے، جو ان پر لعنت بھی کرتا ہے اور جو اس سے برات اور بری ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ مرزے پہ لانے، قادیانیوں پہ لانے، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں پہ لانے، اس کے ماننے والوں پہ لانے، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں پہ لانے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آخری بات علی بھائی، ہم کون ہیں؟ ہم وارث مولا علی ہیں، وارث حیدر کرار ہے۔ ہمارا جو مولا ہے نا وہ اسد اللہ ہے، وہ اللہ کا بھی شیر ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہے۔ میرے محبوب کا سب سے پہلا محافظ علی شیر خدا ہے، پہلا محافظ جس نے سب سے پہلے کافروں کے مجمع میں کہا، ابو جہل کے ہوتے ہوئے، عتبہ عتیبہ کے ہوتے ہوئے، 10 سال کی عمر میں محمد کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر اور اپنی پنڈلیاں اٹھا کر کہا، انا ناصر محمد، انا محافظ محمد۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ آئیں یا نہ آئیں، علی کل بھی آپ کے ساتھ تھا، علی آج بھی آپ کے ساتھ۔ جس
جس نے سب سے پہلے غلامی کا، حضور کی محافظت کا، حضور کے دین کی مدد کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کا نام علی شیر خدا۔ ہم علی والے، بولو ہم علی والے، ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں۔ جو کوئی سامنے غدار آ جائے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے کل بھی تھا اور آج ہم اس علی سے تعلق رکھتے ہیں جس کی آمد ہوئی تو بیت اللہ میں۔ ارے تم ہمارے نبی کی بات کر سکتے ہو، اس کائنات میں تو دوسرا علی نہیں۔ جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اللہ ان کے ولادت کا گھر بھی، ولادت ہوئی تو بیت اللہ میں۔ نعیشت سعادتی بابا ولادت بمسجدی جہاں کشیرا میسر نعیشت سعادتی بابا ولادت بمسجدی شہادت۔ کہاں ہے علی؟ کہاں ہے؟ بولو بیت اللہ میں۔ حیدر کرار، جن کا نام لینا بھی عبادت، جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہماری دین کی وہ ہستی ہے جن کا نام لو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جن کا چہرہ دیکھو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ آتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آ گئے تو آنکھ نہیں کھولی، آنکھ نہیں کھولتے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اندیشہ ہونے لگا کہ شاید ان کی آنکھیں نہیں ہیں، شاید کہ یہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ اس طرح کے گنگے ہیں۔ بلایا گیا آقا نبی کریم کو، کہا کہ آنکھ نہیں کھولتے، بولتے بھی نہیں۔ میرے نبی مسکرائے، جب حضور نے اپنا چہرہ سامنے کیا تو علی کی آنکھ بھی کھل گئی، ابھی کی زبان بھی کھل گئی۔ اور جب تربیت کرنے پہ آئے، تربیت محمد مصطفیٰ کی گود میں ہوئی، تربیت مصطفیٰ کی گود میں ہوئی، مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی، مصطفیٰ کے قدموں میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اماں خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آ گیا ہوں، میں خاتم النبیین بن کے آ گیا ہوں، میں سب نبیوں کا سردار بن کے آ گیا ہوں، میں آخری نبی بن کے اس دنیا میں اس زمانے میں آ گیا ہوں۔ نہ میرے پہلے کوئی نبی، نہ میرے بعد کوئی نبی۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر اسی علی کی ایک ہی بات یاد کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ گئے، یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، آپ کمانے کے لیے گئے، روزانہ روٹی کماتے، جب پہلے دن گئے نا، جا کر 2 سیر گندم خرید، 2 سیر آپ نے کھجوریں لی، کما لی، مزدوری کر لی۔ جو لوگ ہوتے نا مزدور کہتے ہیں کہ ہم نے، میں کہتا ہوں کہ ان کے امام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آپ اپنا گھر نہیں بنایا، 2 سال کہنے لگے کہ کچھ اور کر لو، کچھ اور کر لو، مزدوری کہا کہ مجھے کافی ہے، 1 سیر میرے گھر کے لیے ہے اور 1 سیر مدینہ کے فقراء کے لیے ہے۔ اس پر بھی غور کریں۔ کما کر لائے، کہا 1 میرے لیے، ہمارے گھر کے لیے، 1 مدینے کے مسافر مساکین کے لیے، فقراء کے لیے کافی ہے۔ کہا علی جائز کمانے میں حرج نہیں ہے، جائز کمانے میں حرج نہیں ہے، کچھ اور بھی کما لے۔ انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے حرج نہیں ہے، میں علی تو یہ ذہن رکھتا ہوں کہ میرا دین کے اندر جو آدمی حرام کماتا ہے اس پہ عذاب ہوتا ہے، جو حلال کماتا ہے اس پہ حساب ہوتا ہے، اس لیے میں عذاب سے بھی ڈرتا ہوں، میں حساب سے بھی ڈرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ ہمیں خاتم النبیین بنائے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ لوں کہ آج تک جتنے بھی نبی ہیں ان کا نام واحد تھا، مرتب نہیں تھا۔ بولو واحد تھا، یہ جوان یاد کر لیں، واحد تھا، مرتب
آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، ایوب، یہ سارے نام لیتے ہو، آخر میں احمد، محمد. تو اس کا یہ جھوٹا جو کذاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس لعین کا غلام احمد. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تو اتنے جھوٹے ہونے میں سب سے بڑی دلیل ہے، تیرا نام ہی دلالت کرتا ہے کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے. تو کیسے غلام احمد ہو سکتا ہے؟ غلام احمد ہی بتاتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہوتا ہے اس کا نام واحد میں ہوتا ہے. دوسری بات سن لیں، جو نبی ہوتا ہے نا، جو جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ اس کی قبر بنتی ہے. حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور گئے تو وہاں پہ روضہ رسول بن گیا. اگر تم اپنے کہتے ہیں ان کے ماننے والے، ان کے حواری، تو پھر اپنے جھوٹے کی قبر تو تم لیٹرین میں بناؤ نا. کہاں بنا؟ بولو بولو بولو. لیٹرین. جو بھی جہاں نبی مرا اس کی قبر وہاں بنی. اگر تم ان کو مانتے ہو کم از کم اس کو نکال کر لیٹرین میں لے کر جاؤ. اور میرے محمد کی، میرے نبی کی وراثت تقسیم ہوتی، کسی نبی کی وراثت تقسیم ہوتی، اس کی پڑھ کر دیکھے کہ کتنی تیل ہوئی. اور جو میرے نبی کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ کسی اور کی گھر والی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. وہ امت کی ماں ہوتی ہے. جبکہ اس کی مرنے کے بعد اس کا جو خلیفہ تھا حکیم، اس نے اس کے ساتھ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری گھر والی ہے. گھر والی سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں اس کی لوڈی ہوں. تو جو نبی کی گھر والی ہوتی ہے وہ تو امت کی ماں ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کذاب ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق اپنی ماں سے شادی کرنے والے ہیں اور ہم سے مرزا بلادو